الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا وشفاء صدورنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا ومعيننا وقطبنا وفريدنا ونظامنا وسراجنا وأولانا وأشرفنا ونور أهلنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بارگاہ رسالت میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں محمد مبارک وسلم کما تحب و ترضى بأن تصلي علیہ رسول اور علیہ رسول پر ایک مرتبہ اور درود پاک نبی اور آل نبی پر ایک مرتبہ اور بابا دے بلند کرم سب پر ہے کوئی ہو کہیں ہو کرم سب پر ہے اور بھی کچھ لوگ ہیں جن کا کرم اپنے گھر پر ہے کسی کا اپنے ملک پر ہے اپنے دیش پر ہے اپنی بھاشا پر ہے اپنے پریوار پر ہے اپنی بیوی بچوں پر ہے ہمارے انڈیا میں بھی ایسے لوگ ہیں جن کا اپنا بیٹی اور بیٹا پر ہے آپ یہاں تو گھر بھر میں ہر گھر میں یہی ملے گا اپنے اپنی فکر سیکھ اپنی اپنی دیکھ سب اپنے اپنے چکر میں کتنا کلڈر اکرے پاس ہے کتنا ہمارے پاس ہے کتنا اورائی ہوا ہے کتنا لے کا ہے کیسا کا کرے کا ہے دکان روٹی کپڑا مکان چاول اورائی ہوا ہے تو گہوں خریدے کا ہے تو ترکریا کا ہے بھائی یہی سب سوچتا رہتا ہے لیکن اس مطلب بھری دنیا میں اس لالچی دنیا میں اپنی اپنی سوچائی والی دنیا میں اپنا اپنا فائدہ و نفع دیکھنے والی دنیا میں ہمارا نبی ایسا نبی کہ وہ سب کے لیے کرم ہے کرم سب پر ہے کوئی ہو ایسا نہیں کہ گھر کے لوگ ہوئے کوئی ہو سید ہو شیخ ہو مغل ہو پٹھان ہو پنجابی ہو مدراسی ہو کالا ہو گورا ہو نیلا ہو کوئی ہو لڑکا لڑکی بڈھا بڈھی کوئی ہو کرم سب پر اور کہیں ہو ایسا نہیں ہے کہ مدینے میں رہ کے کہیں کہ یہی ہوئے کہیں ہو چاہے ہندوستان میں ہو چاہے پاکستان میں ہو چاہے انگلستان میں ہو چاہے عربستان میں ہو چاہے سورینام میں ہو چاہے ڈچ میں ہو چاہے ہالینڈ میں ہو چاہے بیلجیم میں ہو چاہے جرمنی میں ہو چاہے آسٹریلیا میں ہو یوگوسلاویا میں ہو چاہے فرانس میں ہو چاہے ڈنمارک میں ہو کہیں ہو کرم سب پر کوئی ہو ہندو مسلم سکھ عیسائی کالا گورا یہودی عیسائی کوئی کرم سب
करम सब पर है, मानने वाला हो चाहे ना मानने वाला, पहचाने वाला हो चाहे ना पहचाने, जानने वाला हो चाहे ना जानने वाला, अरबी हो चाहे अजमी हो, हबशी हो चाहे फारसी हो, ईरानी हो चाहे तुरानी हो, इंडियन हो चाहे पाकिस्तानी हो, बांग्लादेशी हो या नेपाली हो, कोई हो, कहीं चाहे जहां, करम सब पर है, कोई हो कहीं हो। देखिएगा मिसरे सानी में लफ्ज ऐसे में कुरान पाक का तर्जुमा, कुरान शरीफ के आयत का तर्जुमा करने की कोशिश की जा रही है और उसमें आखिरी मिसरे में लफ्ज ऐसे ने मिसरे को कितना उठाया। करम सब पर है, आवाज कम करो, करम सब पर है, कोई हो कहीं हो, तुम ऐसे रहमतुल्लिल आलमीन हो कि तुम्हारा करम सिर्फ अपने घर वालों पे नहीं है। मेरा नबी सिर्फ अली की औलाद पे करम नहीं किया है, सिर्फ फातिमा ज़ोहरा के बच्चों पे करम नहीं किया है, सिर्फ खदीजतुल कुबरा की नस्ल पर नहीं किया है, सिर्फ अपने घर वालों पर नहीं किया है, अपने रिश्तेदारों पर नहीं किया है, बल्कि वो करम और रहमत तो गद्दारों के लिए भी है, मोमिन के लिए है तो कुफ्फार के लिए भी है। ऐसे मैंने कह दिया तो ये बात समझ में आने से मेरे रसूल आप रहमत हैं और आप अबू बकर के लिए रहमत है, समझ में आता है, उमर के लिए रहमत है, समझ में आता है, उस्मान के लिए रहमत है, समझ में आता है, मौला अली के लिए आप रहमत है, समझ में आता है, लेकिन अबू जहल के लिए भी रहमत, अबू लहब के लिए भी रहमत, सच के लिए तो रहमत समझ में आता है, टच के लिए भी रहमत। हाँ, दोनों के लिए रहमत, हाँ सबके लिए रहमत। एक हम मिसाल से समझाना चाहिए, इसलिए थोड़ा सा हम आसान उर्दू कर रहे हैं। आसान उर्दू में, बहुत आसान उर्दू में, आपको बोलना नहीं भी आता होगा वो आसान उर्दू जो हम बोलने जा रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह अगर आप थोड़ा सा फिक्र करेंगे, गौर करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। बादल आया और बहुत काली घटा आई और झमाझम बरसा, असुरनाम में बरसा, पारामारी बोल तक बरसा, बहुत बरसा, कौनो नहीं तरसा ऐसा बरसा, खूब बरसा। अब जब ये कदमी वो कौड़े शहर में हमका लेके रहे आप कायदे अहले सुन्नत के साथ अपने घर, टेंशन ना पूछो, इन्हें अपना घर का पता नहीं। अल्लाह जाने नेकेरी तो निक रही हुई है, वही से उसका नाम निकेरी हो, तो निक रही हुई है बाबा तो ही निकेरी ले। अब निकेरी से कदमी निकला बाहर, अब बाहर जब निकला तो अब तो सड़क में कहीं कहीं गड्ढा है ना, जब से करिया करिया हुकूमत आई। अब बाबा निकला बाहर, जब पनिया बरसना पानी बरसना बंद हो गया तो एक आदमी निकला बाहर और निकल के देखे गड्ढे में थोड़ा सा पानी, गड्ढा छोटा सा गड्ढा हो, थोड़ा सा पानी जरा था। फिर वो आगे गवा और देखिस की पोखरा में तो बहुत पानी, तालाब में, टैंकुआ में देखिस की ज्यादा पानी। और के बाद नकर गवा मुल्कवा के किनारे तो देखिस समुंदर में, अबे समुंदर में तो बहुत पानी है। और फिर पहाड़ी पर चढ़ा, जब पहाड़ी पे चढ़ा तो पहाड़ी पर तो कतरा पानी नहीं, तो सब वो बदलवा से बोली करे मुंह देख के बरसत रहे कहा गड्ढा का इतना दिए, पोखरवा का ढेर दिए, नदिया का उसे ज्यादा दे दिए, समुंदरवा का सबसे ज्यादा दिए, पहाड़िया का भी गाड़े रहेगा कुछ नहीं दिए, मुंह देख देख बरसत है। जेकर कम दिया किसी को ज्यादा दिया तो बादल कहेगा खामोश, चुप हो जा, झूठ ना बोल, ये कम ज्यादा मैंने नहीं किया।
پانی بولے گا برستا ہوا پانی کہ میں جب برستا ہوں تو سب پہ برابر برستا ہوں. میں جتنا سڑک پر برتا ہوں اتنا ہی گلی میں برتا ہوں, اتنا ہی گھر پر برتا ہوں, اتنا ہی مکان پر, اتنا ہی گڈھے پر, اتنا ہی میں ٹینک پر, اتنا ہی پہاڑی پر. میرے برسنے میں کوئی فرق نہیں تھا. لگاتار 15 منٹ تک میں کنٹینیوس لگاتار موسلا دھار سلسلہ وار برستا رہا. یہ میرے برسنے کا فرق نہیں ہے, یہ ان کے لینے کا فرق ہے. جس نے جتنا دامن پھیلایا اسے اتنا ملا. گڈھے نے تھوڑا سا دامن پھیلایا تو تھوڑا سا پانی ملا. ٹینک نے اس سے زیادہ دامن پھیلا دیا, اس کو اس سے زیادہ مل گیا. ندی کا دامن اس سے زیادہ تھا, وہ کا مانگے والا گڈھا لمبا چوڑا دامن تھا, اس کو زیادہ مل گیا. سمندر نے سب سے زیادہ دامن پھیلایا, سمندر کو سب سے زیادہ مل گیا. اور اس پہاڑی نے سر اکڑ کر کے سر اٹھا لیا اور گھمنڈ سے دامن ہی نہیں پھیلایا, تو اسے ایک قطرہ پانی نہیں ملا. میں برسا تو اس پر ہی, لیکن اس نے لیا نہیں. بلا تفصیل بلا مثال میرا رسول اپنے کرم بن کے سب پہ برسا. جس نے جتنا دامن پھیلایا اسے اتنا ملا. علی نے اپنا دامن پھیلایا وہ بھر گیا, عثمان نے اپنا دامن پھیلایا وہ بھر گیا. ان سے زیادہ عمر نے پھیلا دیا, اسے زیادہ مل گیا. صدیق اکبر نے سب سے زیادہ دامن پھیلایا, انہیں سب سے زیادہ مل گیا. اور ابو جہل پہاڑ کی طرح کھڑا رہ گیا, دامن نہیں پھیلایا تو محروم رہا. یہ میرے نبی کے دینے کا فرق نہیں ہے, لوگوں کے لینے کا فرق ہے. پانی تو سبھی کے لیے رحمت تھا, لیکن فائدہ اٹھانے والے خوش نصیب کسان ہوتے ہیں. تو نبی سب کے لیے رحمت ہے, مگر فائدہ اٹھانے والے خوش نصیب مسلمان ہوتے ہیں. کرم سب پر ہے, کوئی ہو کہیں ہو, تم ایسے رحمت اللہ. اور یہ انہیں کی رحمت ہے کہ ہمارے پاس اسلام ہے. وجہ جب اسلام اسٹارٹ ہوا ہے تو اس کی پہلی اینٹ, اس کی بنیاد اور اسلام کے ظہور اور اسلام کو ظاہر کرنے کے لیے اس کا درشن ہو, لوگ اسلام کو دیکھیں, لوگ اسلام کو دیکھ سکیں, لوگ اسلام کو پائیں, لوگ اسلام کو پا سکیں. اس کے لیے پہلی قربانی حضرت آدم کی, پہلا ایثار حضرت آدم. جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم سے کہا جنت میں رہو تو رکھے, ابے تم کو ایک بڑا سا گھر مل جاتا ہے تو اپنی بیوی کا اپنے بچن کا لے کے جب وہ میں جاتے ہو سوچے تو اب نکلوے نہیں, اتنا بڑا گھر پھر ملے کہ نہ ملے. ہالینڈ میں آئے تھوڑی سی رعایت پائی گئے ہو تو سورینام نہ جائیے, ذرا سی رعایت مل گئی سورینام چھوٹ گو, اور سورینام آوئی میں ذرا سی رعایت رہی تو انڈیا چھوٹ گو. چھوڑو چلے جاتے ہو, مال لے چلے جاتے, بڑھیا بڑھیا کھائے چلے جاتے. اب ہندوستان کا انڈا نہیں, ڈچ کا انڈا چاہیے. ڈچ کی مرغی ہو چاہے بولے چاہے نہ بولے, ڈچ کا مرغا ہو چاہے جان دے چاہے نہ. چلا جا رہا. آپ ایمسٹرڈم نہیں چھوڑ پا رہے ہیں, آپ کے پاس میں نہیں ہے کہ ڈنہاک چھوڑ دو, آپ کی طاقت کے باہر ہو گیا ہے کہ روٹرڈم چھوڑ دو. تم نوکری نہیں چھوڑ پائے کہ تم ہو, منہ کی لذت نہیں چھوڑ سکے ایک تم ہو, اچھا کھانا اچھا پینا نہیں چھوڑ سکی ایک تم ہو, گرجا نہیں چھوڑ سکی ایک مختوم اشرف ہیں جنہوں نے سلطنت چھوڑ دی, بادشاہ چھوڑ دیا, حکومت چھوڑ دیا. ایک یہ, اور یہ تو ولی ہے, ولی جنہوں نے تمہارے لیے بادشاہ چھوڑ دی, بادشاہ سے باہر نکل گئے. بلکہ اور ایک جملہ صحیح کر لوں, یہ مختوم اشرف ہے جو امتی ہے. امتی, ایک امتی کا عمل یہ ہے کہ امت کے لیے, ایک امتی کا عمل یہ ہے کہ امت کے لیے سلطنت سے باہر چلے گئے, اور آدم نبی ہے ایسے نبی کہ امت کے لیے جنت سے باہر چلے گئے, جنت کی پرواہ نہیں کی. میں کہتا ہوں ہاں آدم علیہ السلام نے جنت کی پرواہ نہیں کی, معلوم تھا کہ یہ جنت کہاں باہر جانے والی. مجھے تو خدا نے اپنا خلیفہ بنایا ہے, مجھے تو علم
کل اسما عطا کیا ہے. مجھے تو حقائق اسما بتائیں. مجھے کہاں یہ جنت چھٹتی ہے. لیکن جب خدا نے یہ فرمایا ہے آدم جنت میں رہو اپنی بیوی کے ساتھ, تو بولو اگر وہ تمہیں مل گیا ہوتا موقع تو نکلتے. ہالینڈ نہ چھوڑ پانے والا, جو انگلینڈ نہ چھوڑ پاوے, جو پیرس نہ چھوڑ سکے, جنت چھوڑ کے باہر جاتے تم, یہ فیصلہ کر پاتے. لیکن آدم کو معلوم تھا کہ اگر میں یہ گیہوں نہیں کھاؤں گا, منع کیا تھا نا اللہ تعالیٰ نے, فرمایا تھا نا آدم اس شجر کے قریب نہ جانا. ان کو معلوم تھا کہ اگر میں کھاؤں گا تو جنت سے باہر ہو جاؤں گا, تو نہ کھاتے. ابے تم کو کوئی ہالینڈ میں رکھ کر کے اتنا کہے کہ چورے چوٹ نہ پیو, چاول نہ کھاؤ, دنیا کی ہر چیز کھاؤ پیو, چاول نہ کھاؤ, تو تم چاول کو زندگی بھر چھوڑ دو گے تاکہ یہ ڈٹ سے باہر نہ ہو. یہ چیز چھوڑ کر ساری نعمت اگر ملے, ساری کھائے پیے کی چیز ملے, تو یہ چیز چھوڑنے میں کہا جا تو گیہوں رکھ, تو لوگ پھل نہیں رکھ, کو انگور نہیں چھوڑا گیا اور سیب نہیں چھوڑا گیا تھا. ایک تو گیہوں لوگ بتاؤ تھے کہ گیہوں رکھ, گیہوں پیڑ رکھ. آپ ذرا بتائیے کہ گیہوں چھوڑ کر کے جنت میں کاؤ کاؤ چیزیں ہیں, کیسے کیسا میوہ ہے, کیسا کیسا فروٹ ہے, کیسی کیسی نعمتیں ہیں, کیسا بڑھیا دودھ ہے, کتنی بڑھیا شہد ہے, کتنی حور ہے, کتنے جلوہ. جنت, ارے جنت تو جنت ہے. اگر جنت کا حسن, اگر جنت کا حسن سوئی کی نوک کے برابر ٹچ میں آ جائے تو کوئی حکومت نہ کر سکے, وہی حسن ہی دیکھتا رہ جائے. سوئی کے نوک کے برابر اگر آئے, اگر جنت کا حسن صرف سوئی کے نوک کے برابر آ جائے تو اترے وہ حسن جو سوئی کی نوک کے برابر ہے. اگر امسٹرڈم میں آ جائے تو اس کے جلوے کراچی میں بھی نظر آئیں گے, دلی میں بھی نظر آئیں گے. وہی ایک حسن پوری کائنات کو اپنا گرویدہ بنا دے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. جب سوئی کے نوک برابر جنت کا حسن ہم نہیں سمجھ سکتے تو پوری جنت کا حسن کون سمجھے گا. ایسی جنت کو آدم نے چھوڑ دیا. کہا ضرورت ہی آپ کا گیہوں کھائے گی, جواب ملے گا میں فرشتہ نہیں آدمی ہوں. فرشتوں کو عقل اللہ نے دیا ہے, وہ عقل کے مطابق صحیح فیصلے کرتے ہیں. مگر میں انسان ہوں, انسان, مجھے کرتے دل بھی دیا ہے, مجھے سوچے دلوں بھی دیا ہے, مجھے عشق کا جذبہ بھی دیا ہے, مجھے گریوزاری کی طاقت بھی دی ہے, مجھے گر گرانا بھی سکھایا ہے. میں اس گیہوں کو ضرور کھاؤں گا تاکہ میں جنت سے باہر نکلوں. کیوں جنت سے باہر آپ نکلیں گے؟ کہا سن ہاشمی سن, اگر میں اور میری بیوی جنت میں رہے اور ہم نے اس گیہوں کو نہیں کھایا تو میاں بیوی ہم جنت میں ہمیشہ رہیں گے, لیکن جنت میں بچے نہیں پیدا ہوتے, جنت میں لڑکا نہیں پیدا ہوگا, جنت میں لڑکی نہیں پیدا ہوگی, جنت میں میری نسل نہیں چلے گی. میں جنت میں بڑے آرام سے رہوں گا, میری بیوی بڑے آرام سے رہے گی. مگر جو صرف اپنے آرام کو سوچتے ہیں وہ نبی نہیں ہوتے. میں باریک مضامین سے گزروں گا اور آپ کی معلوم باتوں کو ہی چھیڑوں گا. کوئی نئی بات اپنی طرف سے نہیں کہوں گا, بلکہ مخدوم اشرف اور غوث و خواجہ کے صدقے میں کسی بات کو سمجھنے کے لیے جو سمجھ ملتی ہے اس سمجھ سے سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ نبی اور فرشتے میں یہ فرق ہے کہ فرشتوں کو عقل ہے, نبی کو عقل کے ساتھ ساتھ عشق بھی ہے. عشق بھی ہے. جبریل یہ کہنے تو چلے آئے, جبریل یہ تو کہتے ہیں کہ تجلی کے فروغ سے میرے پر جل جائیں گے. چلنے کو نہیں کہتے, چلنے کو نہیں کہتے, کیونکہ رکنا یہ عقل کا تقاضا ہے اور جلووں میں جل جانا یہ دل کا تقاضا ہے. میں کہتا ہوں, میرا وجدان کہتا ہے, میرا وجدان کہتا ہے کہ سدرا پر جبریل کے بجائے اگر بلال ہوتے تو وہ ان جانوں میں کود جاتے. جبریل امین رسول ملائکہ ہے. جبریل امین افضل الملائکہ, گریٹسٹ اینجل ان اینجلز ہیں. وہ بہت بڑے فرشتے ہیں, سب سے بڑے فرشتے ہیں, لیکن فرشتے ہیں. اور فرشتوں کو اللہ نے عقل سلیم عطا فرمایا ہے, اور عقل سلیم کا جو صحیح فیصلہ تھا وہ جبریل نے کیا.
لیکن ابراہیم نے کیا کیا تھا جب آگ میں جانا تھا؟ تو عقل جبریل سدرہ پہ روک رہی ہے اور دل ابراہیم آتش نمرود میں لے جا رہا. عقل ہے مروے تماشائے لگے بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق. آتش نمرود میں عشق کود پڑا آگ میں. پریم اور بھکتی کی شکتی نے کدا دیا. عقل کھڑی دیکھتی رہ گئی. عقل کھڑی دیکھتی رہ گئی. معلوم ہوا یورپ تیری ترقی، اے یورپ والو تمہاری ترقی تیری عقل کی وجہ سے ہے اور اسلام کی زندگی عشق کی وجہ سے ہے. اسی لیے یورپ اپنی عقل سے جتنا اوپر گیا وہ چاند کہلایا، مگر مصطفیٰ کا عشق جب اوپر گیا تو لامکا کہلایا. لامکا کہلایا. عشق کی حد نہیں ہے، عقل کی حد ہے. عشق کی حد نہیں ہے، عقل کی حد ہے. اور عشق مرنے سے نہیں روکتا، عقل روکتی ہے. عقل روکتی ہے. اب دونوں جب چلے ہیں تو ہم تو عشق کو مرشد بنا لیے. عشق ہی میرا پیر ہے، عشق ہی میرا مرشد ہے، عشق ہی میرا ہادی ہے، عشق ہی مہدی ہے، عشق ہی رہبر ہے. عشق میرا امام ہے، ہم اس کے مقتدی. عشق ہمارا امام ہے، ہم اس کے دم ہیں. عشق بلال ہے، عشق کمال ہے، عشق جمال ہے، عشق نوال ہے، عشق جاہ و جلال ہے. اور عشق ہی مرضی، عشق ہی راضی برضائے رب جلال ہے. ذرا بات اونچی ہو گئی، شارٹ میں بولتے بولتے میں ذرا عربی فارسی کی طرف زیادہ چلا گیا. پھر میں حضرت آدم کے پاس سیدھی سیدھی اردو لے کے آتا ہوں کہ آپ جنت سے کاہے نکلی. ایک پہلو تو وہ تھا، علماء کرام کا چہرہ دیکھا تو تھوڑی گاڑھی اردو ہو گئی. اب میں ہم پانی گار گار کے ہوگا تھا ہلکا، کیونکہ جب تک تم پھنسو گے نہیں صحیح ہاتھوں میں پھنسو گے. غلط ہاتھوں میں نہ چلے جا رہی ہے. ہنسائے کے سمجھا رہا ہوں. دیکھو حضرت آدم کا ہی معلوم رہا، اگر ہم گہوا نہ کھائی تو ہمار بیوی ہوا یہ دونوں بڑے مزے سے رہی. نہ کوئی پوچھے والا، نہ کوئی پولیس، نہ کوئی انکوائری، نہ کوئی کمیشن، نہ کوئی تفتیش، اور نہ کوئی پیچھے پڑے والا، اور نہ کوئی جانے والا، نہ کوئی آگے سے، نہ کوئی دہینے سے نہ بائیں سے. کونوں لفڑا نہیں، کونوں جھگڑا نہیں، کونوں چمٹا نہیں. بڑے مزے سے میاں بیوی رہی. لیکن ان کو یوں معلوم ہے کہ یہ رہی بھائی تو بڑے مزے سے، مگر بچے نہیں ہوئی ہیں، بچے نہیں ہوئے. اب کتا ضرورت ہے بچوں کی؟ بچوں کو تکلیف میں ڈالنے سے اچھا اپنے آرام سے نہ رہے، اپنے بڑے آرام سے رہتے. نہیں، میں جنت سے نکلوں گا ضرور اور پھر آؤں گا ضرور. میں نکلوں گا ضرور اور آؤں گا ضرور. اگر میں اسے نہیں کھاؤں گا تو اکیلا رہوں گا. اگر میں گیہوں کو نہیں کھاؤں گا تو جنت میں اکیلا رہوں گا. میں باہر نکلوں گا. یہی آدم کی قربانی ہے، یہی آدم کا ایثار ہے، اور یہی ان کی سب سے بڑی قربانی ہے کہ انہوں نے گیہوں کو کھایا اور دوسرے زمین پر آ گئے. دھرتی کی دھوپ، دھرتی کی پیاس، زمین کی پیاس اور بھوک اور شدت اور سورج کی کرنیں اور پسینے میں شرابور مصیبتوں کو گلے لگا لیا. اے آدم اتنی مصیبت اٹھاوے کی کیا ضرورت رہی؟ جنت چھوڑنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ تمہیں عرب کے صحرا میں، یہ لنکا کی دھرتی پر، یہ بھارت کی دھرتی پر، یہ عربستان کے یہ ریت میں، یہ ریتوں میں، یہ بالو میں آپ کو گرم بالو میں چلنے کی کیا ضرورت؟ کا سنو، یہی مجھے میری بیوی ملے گی، یہی مجھے میدان عرفات میں، یہی عرفات کے میدان میں میں اپنی بیوی سے ملوں گا. یہ جبل رحمت یہی ملے گا، جبل نور یہی ملے گا، غار ثور یہی ملے گا، غار حرا یہی بنے گا. یہ زمین مقدس زمین ہے، یہاں میں اپنی بیوی سے ملوں گا. خداوند قدوس ہم کو ملائے گا اور پھر ہمارے بچے پیدا ہوں گے. کیونکہ میں یہ
لیے یہ گیہوں نہیں کھایا جائے گا، لیکن اگر میں نے نہیں کھایا تو میں جنت میں اکیلا رہوں گا، میری نسل نہیں چلے گی، اور اگر مجھ سے اولاد نہیں ہوئی تو اے لوگوں تم موسیٰ کلیم اللہ کیسے پاؤ گے، ابراہیم خلیل اللہ کیسے پاؤ گے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے محمد رسول اللہ کیسے پاؤ گے۔ اسی لیے آدم علیہ السلام کی قربانی یہ ہے، ان کی سیکریفائس یہ ہے، ان کا بلیدان یہ ہے، انہوں نے اپنے آپ کو قربان کیا، وہ یہ ہے کہ اگر آدم نے ایک جملے میں کہوں، یہ جملہ یاد کر لیجئے گا، اگر آدم نے گیہوں کو کھایا نہ ہوتا، اگر آدم نے گیہوں کو کھایا نہ ہوتا تو آج ہم نے مصطفیٰ جان رحمت کو پایا نہ۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہوا، انعام کیا ملا؟ اس قربانی کا انعام یہ ملا کہ آدم جب تک تم نے نہیں کھایا جنت میں اکیلا، اور اب کھا لیا ہے تم نے، اب آگے دیکھنا جنت میں میلہ۔ تو بنایا ہے خدا نے، بسایا ہے آدم کی قربانی نے بسایا۔ آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لے آئے اور انٹروڈیوس کیا اسلام کو، وہ اسلام جو آدم سے چلا، وہ اسلام جس کا پیغام شیش نے دیا، وہ اسلام جس کا پیغام نوح نے دیا۔ جو کشتی میں بیٹھ گئے وہی بچے، اور جو کشتی کے باہر نکل گئے وہ ڈوب گئے، برباد ہو گئے۔ نوح علیہ السلام نے بھی سمجھا دیا بچنے کا راستہ یہ نہیں ہے کہ صرف کلمہ پڑھ کے رہ جاؤ، اگر تم عذاب سے بچنا چاہتے ہو تو کلمہ پڑھ کر کے نبی ہی کی کشتی میں آ جاؤ، جس کا کلمہ پڑھو اس کی کشتی میں آ جاؤ۔ نوح کا کلمہ پڑھنے والوں، کلمہ پڑھنے سے نہیں بچو گے، نوح کی کشتی میں آؤ۔ بہت خوب، نوح کا کلمہ پڑھنے والوں، نوح کا کلمہ پڑھنے سے بچو گے نہیں، بچنا ہے تو نوح کی کشتی میں آ جاؤ، نوح کی بوٹ میں آ جاؤ، نوح کی بوٹ میں آ جاؤ۔ تو اے میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، صرف کلمہ پڑھنے سے بچو گے نہیں، نبی کی کشتی میں آ جاؤ، نبی کی بوٹ میں آ جاؤ۔ تو رسول کی کشتی کون ہے؟ جسے رسول نے اپنی کشتی کہا، اہل بیتی کا سفینۃ النوح۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تو اہل بیت نوح کی کشتی، کشتی نجات، اہل بیتی کا سفینۃ النوح، میرے اہل بیت یعنی میرا علی، کشتی نجات، کشتی ہے بچانے والی کشتی۔ میری بیٹی فاطمہ، میں نے کہا یا رسول اللہ علی کے ساتھ فاطمہ کیوں؟ کہا سنو، یہ کشتی جوتی بہار کی نہیں ہے، یہ صبح قیامت کے لیے ہے، آخری دن تک کے لیے یہ کشتی ہے۔ اس میں نوح جسے بلائیں وہ اس کشتی میں جاتا تھا، لیکن اس میں علی اور فاطمہ جسے بلائیں وہ اس کشتی میں آئے گا۔ عورتوں کے لیے مبارکباد ہو کہ انہیں خاتون جنت مل گئی جو پائے پر ہاتھ پکڑ کے جنت تک لے جائے گی، اور مردوں کو مبارک ہو کہ ہر گلی میں انہیں علی مل گیا، ہر سڑک ہر گلی علی 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 علی۔ جب تک ہمارے سینے میں علی کے نام کی گرمی ہے، جب تک امام حسن کی صلح و محبت کی اسپرٹ ہے، اور جب تک حسین کی کٹی ہوئی گردن سے خون کے نکلنے کی جوانی دیکھنے کا انداز ہے، نہ کل کا یزید کچھ بگاڑ سکا تھا، نہ آج کا یزید کچھ بگاڑ سکے گا، نہ کل واشنگٹن کے عیاش لوگ کچھ کر سکے تھے، نہ آج کچھ کر سکیں گے، اس لیے کہ صدام کو مارا جا سکتا ہے، اسلام کو مارا نہیں جا سکتا۔ بہت خوب، کشتی نجات بھراؤ، یہی مکمل اسلام۔ کیا کہا گیا تھا؟ کیا کہا گیا تھا؟ علی 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 علی۔
علی مولا علی ایک بات مولا علی کے تعلق سے ہم یہ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اگر پورا قرآن ایک تھوڑا مختصر کیا جائے گا، اگر کا سبسٹینس کیا جائے، کا تھوڑے میں کچھ کہا جائے تو سورہ فاتحہ، پورے قرآن کا اجمال سورہ فاتحہ ہے، سبسٹینس آف ہولی قرآن، پورے قرآن کا نچوڑ. ہاں ایک لفظ مل گیا، دماغ سے نکل گیا تھا، نچوڑ سورہ فاتحہ. اور سورہ فاتحہ کا نچوڑ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کا نچوڑ اور کم کیا جائے تو بسم اللہ کی بے، اور بسم اللہ کی بے کو بھی اور کم کیا جائے تو اس کے نیچے کا نقطہ، بے کے نیچے جو نقطہ ہے چھوٹا سا نشان بنا ہے نا، قلم لے کے کگیوا پہ تھائی دے وہ اٹھائے لو تو کا بنا نقطہ بنا، اور کا بنا پوائنٹ بن گیا نا، بے کے نیچے کا پوائنٹ. تو کا دوسرا مطلب کیا ہوا؟ بے کے نیچے کے پوائنٹ کو پھیلایا جائے تو بے، اور بے کو پھیلایا جائے تو بسملہ، اور بسملہ کو پھیلایا جائے تو سورہ فاتحہ، اور سورہ فاتحہ کو پھیلایا جائے تو قرآن. یعنی قرآن کو اگر مختصر کیا جائے تو بے کا پوائنٹ، اور بے کے پوائنٹ کو پھیلا دیا جائے تو پورا قرآن. اور مولا علی کہتے ہیں انا نقطہ تحت بحر بسملہ، علی کہتے ہیں میں بے کے نیچے کا نقطہ ہوں، میں پوائنٹ ہوں، میں بے کے نیچے کا پوائنٹ ہوں. تو کیا مطلب کہ پوائنٹ کو پھیلاؤ تو قرآن بن جائے، اور قرآن کو سمیٹ دو تو پوائنٹ بن جائے. یعنی علی کو پھیلا دو تو قرآن سمجھ میں آ جائے، اور قرآن کو سمجھ لو تو علی سمجھ میں آ جائے. ایک آدمی بولا ہاشمی بھی حضرت علی پوائنٹ ہے، یہ کہا جو آگئی کہ ہی پہ مار دیا یہی تو پوائنٹ ہو ہے. ہم کہا یہی پوائنٹ ہے. کہ حضرت علی پوائنٹ ہے، اما پوائنٹ میں آواز کتنا ہے؟ ہر گلاس میں کتنا پانی آئی نا گلاس با یہ میں پوری گگریت نہ آئی، پورا گھڑوا بھر جائے نہ بھائی. اب پوائنٹ ہم کہنا پوائنٹ یہ نکتاؤں میں کہا ہوا ہے. اما انگلیاں دھرو تو انگلی بڑی ہے، پوائنٹ چھوٹا، جب میں ایک انگلی نہ ہوئے وہ حضرت علی. جب نقطے میں کچھ آ نہیں سکتا ہے، تو گیہوں آؤں گا یہیں تو چوروا نہیں ہے، ایک چاول لا اوہو کا تو دیکھو تو کچھ نہ کچھ کا 2 سینٹی میٹر ہوئے تو 2 سینٹی میٹر پوائنٹ اپنی جمع کیسے جائے؟ ایک چاول میں 4-5 پوائنٹ چھوڑ جائے. تو جب ایک گیہوں کا دانہ 10-12 پوائنٹ سے بڑا ہوئے تو پوائنٹوا کتنا بڑا ہوئی جو علی کہا کہ میں پوائنٹ ہوں. تو پوائنٹ ہوئے سے کاؤ نہیں لاؤ نہیں ہے، کا ہوا کا فائدہ ہوا؟ ہم کہا اچھا یہ بتاوا تھوڑا سا یہ بتاوا کہ وہ دنیا کا نقشہ کہاں ہے جو لڑکے اسکولوں میں پڑھاتے یہ ہے. ہم کہے ماں یورپ کہاں ہے، کہیں انگلینڈ ہے. ہم کہے میں ہالینڈ کہاں ہے، کہتے کہ ذرا سا اٹلی یہی ہالینڈ. ہم کہے میں ایمسٹرڈم کہاں ہے، کہیں ایمسٹرڈم یہی پوائنٹ ہو آپ اللہ کرے تیری سمجھداری ایسے ہی رہا ہے تو ہالینڈ کی تاجداری نہیں لیا. راجی کے ہم سے کہا رہا تو لوگ دیر میں سمجھا تو کہیں پہلے یورپوا کہاں ہے، کہیں حضرت یورپوا ہی ہے یہی بولوا. ہم کہیں امام ایمسٹرڈم
Jadi kenapa ada naik poin tu? Unai, ujian hak. Harian. Bukan nak kau ya, nak kau. Dah hari jam bijuan baik na, jam bijuan baik na छोटा सा नोकता हुआ, अभी poin tu. Jadi Amsterdam. छोटा का, हाँ यही छोटा को Amsterdam का है. यही पॉइंटवा में पूरा एम्स्टर्डम यही पॉइंटवा ये है लेकिन हाँ हम कहीं यही में एयरपोर्ट यही में हवाई अड्डा यही में यही में हम कहीं यही में पुल्हा यही में आए लेकिन हाँ हम कहीं तो नीचवा समुंदर हो करे नीचवा सड़किया हो करे नीचवा पैदल लोग जाए यही में आए कहीं हाँ हम कहीं यार कई किलोमीटर कहीं ना कुल यही में हमें कौन कैपिटल यही में है कहीं हाँ यही में है हम कहीं यही में वो पार्लियामेंट वगैरह कुल यही में कहीं ना यही में कुल वो पैलेस कहीं कुल यही में हम कहीं हमें आबादी अच्छा ये बताओ वो तैयबा मस्जिद के में कहीं यही में भारी मस्जिद और कहीं बड़ी मस्जिद और पॉइंटवा में हमका चाहिए हजारों आदमी कहीं हजारों हजार यही पॉइंटवा में है काफिर ने पॉइंट बना दिया तवज्जो चाहूंगा बकारा पॉइंट बना आपने क्या कहा था कौन सा लफ्ज़ दिया मुझे बकारा हिंदी हम ना कहिएगा वहाँ बकारा काफिर ने कागज पर पॉइंट बना दिया और नाम है वो एम्स्टर्डम काफिर ने पॉइंट बना दिया कागज के नाम रखा डेन हाग काफिर ने पॉइंट बनाया और नाम रखा रोटरडम एक डेन हाग पॉइंट में हजारों आदमी वो पॉइंट में आ गए पूरा फैजुल इस्लाम आई पूरा मदरसा आएगा हमें जतरे फुल सीटर है बाबू पूरे पॉइंट में तो मैं तो बिंदास आदमी हूँ ना किसी को कुछ भी बोल सकता वो पॉइंटवा में और इतनी टाइम वो पॉइंटवा में हम हुआ है जो पॉइंट है ना जगह नाम ये तो बिजली का नगर है ना ये तो चिराग वाला शहर है यही में जगह कौन है यहाँ बोली था है ना तो वो तो पॉइंट बना हुआ वही नीचे वाला हम पॉइंटवा के अंदर चले इतना बड़ा जलसा हमारे माँ बहन बिटिया जो ये हमारे माँ बहन बिटिया बैठी सुनत हमारे बात इक्कुल वही पॉइंट वही में जो सहरवा का पॉइंट तो चेक का फिर ने तवज्जो चाहूंगा पॉइंट बना दिया तो हजारों हजार बिल्डिंग लाखों बस और कार रेलवे लाइन वो सब उसमें समा जाए तो काफिर का बनाए हुआ नुक्ता अगर इतना बड़ा शहर अपने अंदर ले सकता है तो खुदा ने जिसे नुक्ता बनाया हो वो पूरी कायनात को अपने दायरे में ले लिया ये कुफ्फार का बनाया हुआ नुक्ता है जिसका नाम है पॉइंट और वो अली का तो वो परवरदिगार का बनाया हुआ नुक्ता है जिसका नाम है अली और वो है कहकवाई बस वो है बेटे नीचे का नुक्ता तो जब अली को हम नहीं समझ सकते तो फिर मगर एक बात कहा है रसूल ने अना मदीनतुल इल्म व अलीयुल बाबुहा इस सिलसिले में मैं दिन सोच रहा था कि हम इल्म का नगर हैं इल्म का शहर हैं अलियों के दरवाजा तो मैं इल्म का शहर हूँ अली उसके दरवाजा हैं ये बात मैं सोचता रहता था कि और सोच भी रहा था कि भाई दरवाजा बनने के लिए दीवार जरूरी जहाँ दीवारें ना हो वहाँ दरवाजा कैसे लगेगा अब अगर अली दरवाजा है तो दीवार के है और अगर कोई दीवार है तो की छत की है और अगर छत दीवार दरवाजा कुल है तो बुनियाद की है क्या बड़ी समझ में आओ अना मदीनतुल इल्म अबू बकरीन बेनाओहा उमरो सक़फ़ोहा अजदारोहा उस्मानुन सक़फ़ोहा वो अलीयुन बाबा अना मदीनतुल इल्म वो अबू बकरीन बेनाओहा वो
میں ہوں علم کا شہر، ابو بکر اس کی بنیاد ہے، عمر اس کی دیوار ہے، عثمان اس کی چھت ہے، علی اس کا دروازہ۔ میں نے کہا اے نبی، علی کو دیکھو، نبی کے پیغام کی بنیادی تبلیغ ابو بکر نے کی، بنیاد ہے۔ یہودی اور نصرانیوں کو اسلام میں گھسنے سے عمر کی دیوار نے روکا، اس لیے عمر دیوار ہے، اور اس دیوار میں بیٹھ کر صبر و رضا کی چھت عثمان غنی نے بنائی۔ اب اس نعمتوں کو دیکھنے کے لیے علی کو دروازہ بنایا گیا۔ اے نبی، آپ نے علی کو دروازہ کیوں بنایا؟ تو تم نے سمجھا نہیں، جب دروازہ جب بند ہو جاتا ہے تو بڑے سے بڑا آدمی اندر نہیں آتا، بڑے سے بڑا خود بھی اندر نہیں جائے گا اگر دروازہ بند کر کے دیکھ لو۔ ایک دروازہ بند کر لو، کونو ہو مولانا آئی جائے تو جانی، اور اگر کوئی کا دیکھ کے دروازہ کھل جائے تو روک لو تو جانی۔ علی والے نے دروازہ کھٹکھٹایا، چاہے وہ روٹرڈم کا ایک معمولی امتی، چاہے وہ ڈنہاک کا ہو، چاہے وہ امسٹرڈم کا ہو، چاہے ہالینڈ کا ہو، بیلجیم کا ہو، جرمنی کا ہو، سورینام کا ہو۔ جب اس نے دروازہ کھٹکھٹایا ہاتھ سے تو دروازہ پہچان گیا، اسی ہاتھ سے علی کا فاتحہ ہوتا تھا، اسی ہاتھ سے علی کی نیاز ہوتی تھی، اسی ہاتھ سے علی 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 کیا جاتا تھا۔ دروازے نے آواز پہچان لیا، ہاتھ پہچان لیا، کھل گیا، اور وہ اتفاق سے پتلون پہنے ہوئے اندر چلا گیا، کیونکہ دروازے نے ہاتھ کو اجازت دی تھی، کپڑے کو روکا نہیں تھا۔ جسم کو جب اجازت مل جاتی ہے تو کپڑے کو بھی اجازت مل جاتی ہے۔ آپ آفس میں جاؤ، کہو میں آئی کمین سر، تو کہے گا یس کمین، صاحب ہم اندر آئی، آ جاؤ اندر، تو بلائی سے تو ہے، لیکن تھوڑی ٹوپی ہو جا رہی ہے، تھوڑا کرتو ہو جا رہا ہے، تھوڑا پیجامو ہو جا رہا ہے، تھوڑا جوتو ہو جا رہا ہے، جوتے کو بلایا نہیں، اسے جوتے کو نہیں بلایا، جوتا نہیں چلانا، اور نہ جوتا بیچنا تھا، جوتا چلانا نہیں تھا، لیکن بلایا آپ کے جسم کو، تو جسم سے جو جو لگا ہے سب چلایا۔ تو دروازہ جب علی ہے اور بلا لیا گیا علی کو، تو جو بھی علی سے لگے ہیں سب چلے جا رہے ہیں، چاہے جوتا بن کے گیا ہو، چاہے ٹوپی۔ ارے جو علی کا لال ہوگا ٹوپی ہوگا، جو علی کو پیارا ہوگا ان کا کرتا ہوگا، اور جو ہم جیسا گنہگار ہوگا وہ ان کا جوتا ہوگا۔ اور جب علی کو نہیں روکا گیا تو ان کے جوتے کو بھی نہیں روکا جا سکتا، ان کے کرتے کو بھی نہیں، ان کی لنگی کو بھی نہیں، ان کی کلاہ کو بھی نہیں۔ تو اگر غوث اعظم علی کی دھڑکن ہے تو ہم بھی علی کے بستر کی شکن ہیں، اور جب صاحب بستر کو کچھ نہیں نکالا جا سکتا تو اس کی شکنوں کو بھی کوئی نکالا نہیں جا سکتا۔ علی دروازہ ہے، اور اے لوگوں سن لو، علی کو میں نے دروازہ بنایا ہے، جس کے تعلقات علی سے اچھے ہوں گے وہی اندر آئے گا، جس کے تعلقات اچھے ہوں گے وہی اس میرے شہر کی بنیاد ابو بکر ہے، اس کی دیوار عمر ہے، اس کی چھت عثمان ہے، لیکن دروازہ علی ہے۔ اب اگر ابو بکر سے پیسے لینا ہے تو علی کے دروازے سے آؤ، نبی سے کچھ لینا ہے تو علی کے دروازے سے آؤ، اسی لیے غوث اعظم پہنچے تو علی کے دروازے سے، غریب نواز پہنچے تو علی کے دروازے سے، داتا گنج بخش پہنچے تو علی کے دروازے سے، زکریا ملتانی پہنچے تو علی کے دروازے سے، ثابت دلیری پہنچے تو علی کے دروازے سے، سراج اخی پہنچے تو علی کے دروازے سے، چراغ دہلوی پہنچے تو علی کے دروازے سے، گنج شکر پہنچے تو علی کے دروازے سے، خود گلابتا پہنچے تو علی کے دروازے سے، محبوب الہی پہنچے تو علی کے دروازے سے، آئین ہند پہنچے تو علی کے دروازے سے۔ میں نے کہا یہ دنیا کے غوث و قطب علی علی کیوں کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا سنو، جو علی علی کہے گا وہ علی تک پہنچے گا، پھر علی جب آگے بڑھائیں گے تو نبی نبی کہتا ہوا آگے بڑھے گا۔ سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ کشتی میں آ جاؤ کشتی میں، یہی کشتی تمہیں، نوح کی کشتی نے امت نوح کو بچایا، نبی کی کشتی جو اہل بیت کی صورت میں ہے یہ امت رسول کو بچائے۔ اسی لیے کربلا کے میدان میں جس طرح اس کشتی میں سب نہیں بیٹھے تھے، اسی لیے حسین کی کشتی میں سب نہیں بیٹھے، مقابلے کے لیے لوگ آ گئے، اور مقابلے والے غرق ہو گئے اور حمایت والے نجات پا گئے۔ آپ دیکھیں کہ نبیوں نے
اس اسلام کو آپ تک پہنچانے میں کیا قربانیاں کیا قربانیاں دی ہیں. وہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ایک مسلسل داستان ہے, حقیقتوں کا ایک سلسلہ ہے. ایک نبی کی بات اٹھا کر کے رکھی جائے تو ساری عمر بیان کرتے چلے جاؤ. لیکن جب دین آیا تو اس کی شروعات دیکھنے میں تو آدم سے ہو رہی ہے, حقیقت میں آدم سے نہیں ہوئی. یہ جو میں نے حضرت آدم کا واقعہ بیان کیا, اسے یہ نہ سمجھ لینا کہ اسٹارٹ ہی سے, اسٹارٹ نبوت سے, اسٹارٹ نبوت سے. اور آدم پہلے نبی نہیں, اول نبی نہیں. اس کو نہیں رہنے. اب آپ جب اتنا متوجہ ہیں تو ایک علمی اور اکیڈمک بات بول دوں, عالمانہ کم عارفانہ زیادہ ہو. ایک بات بولو, اللہ تعالیٰ نے آدم کو اپنا خلیفہ بنایا نا, انی جاعل فی الارض خلیفہ. قال اللہ تعالی فی شان آدم انی جاعل فی الارض خلیفہ. آدم کیا اللہ کے خلیفہ. کیا مولانا بتائیے اللہ کا خلق ہوتا ہے کیا؟ جب اللہ کا خلق ہی نہیں تو خلیفہ کہاں سے ہو گیا؟ کیا کہنے کیا کہنے. خلق کہتے ہیں پیچھا, کیا کہنے. سلف کہتے ہیں آگے. ہمارے اخلاق یعنی ہمارے پوروج, ہمارے باپ دادا. تو اللہ کے باپ دادا ہے گا کوئی؟ تو کوئی اس کا اخلاق نہیں, سلف نہیں. اور خدا کا خلق نہیں, خدا کا کوئی اوپر نہیں کوئی نیچے نہیں, وہ تو تعین سے پاک. پھر آدم خلق نہ ہوئے. جب اللہ خلق سے پاک ہے تو خلق نہ ہوئے. مگر قرآن نے خلیفہ کہا, اس لیے آدم کا خلق ہونا ضروری. خدا خلق سے پاک ہے مگر آدم خلق ضرور ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ جب خدا کے خلق ہی نہیں اور آدم تو خلیفہ ہو تو دیکھنا پڑے گا تم خلق کس کے ہو, تمہارا خلق کون ہے. اے آدم تم کس کے بعد ہو, تم سے پہلے کون ہے. اے آدم تم سے پہلے کون ہے جس کے بعد تم ہو. اے آدم وہ کون اول ہے جس کے تم بعد میں ہو. آدم وہ کون ہے جو تم سے پہلے آیا تم اس کے بعد میں ہو. آدم ماں قبل کون ہے جس کے تم ماں بعد ہو. آدم وہ خلق کون ہے جس کے تم خلق ہو. تمہارا خلق ہونا تو طے ہے, تمہارا خلیفہ ہونا تو طے ہے. وہ خدا خلق سے پاک ہے, اس لیے خدا کا خلق کیسے کہا جا سکتا ہے. مگر خلق ماننا ضروری ہے کیونکہ قرآن میں تمہیں خلیفہ کہا ہے, تمہیں خلیفۃ اللہ کہا ہے, اللہ کا خلیفہ کہا ہے. تو تم خلق ضرور ہو, لیکن اب یہ پتہ لگانا ہے کہ کس کے خلق ہو. ہم یہی جو سوچ رہے تھے کتنے میں رسول نے کہا گھبرا مت. اول ما خلق اللہ نوری, اول ما خلق اللہ نوری, اول ما خلق اللہ نوری. نور محمدی پہلے ہے, نور پہلے ہے. کبھی آپ یاد دلائیے گا تو یہ نور کی نازک بحث ہے. صوفیاء کرام کی نگاہوں میں اور عرفا کی نگاہوں میں کیا ہے, کسی اور محفل میں انشاءاللہ بیان کروں گا. سلسلہ تو جاری ہی ہے, لیکن میں یہاں شارٹ کر دینا چاہتا ہوں. ذرا وقت پر نگاہ رکھیے. کر بجا ارے تو بھی کہا ہے 9:20 4:20 سے اچھا ہے. میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ آدم علیہ السلام پر رسول کا نور پہنا, تو نور سلف, تو رسول پہنا, تو رسول کے خلف کون ہوئے؟ آدم. نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سلف. توجہ چاہوں گا, نور پہلے آدم بعد میں, نور پہلے آدم بعد میں, تو خلف ہوئے نور کے. نور پہلے آوا, آدم بعد میں آئے, تو یہ پیچھے ہوئے نور کے, تو یہ ہوئے خلیفہ نور کے, یہ ہوئے خلیفہ نور الرسول کے, یہ ہوئے خلیفہ نور النبی کے. تو اللہ کہنا تھا تو خلیفۃ الرسول کہاں ہوتا, خلیفۃ اللہ کہے کو کہا, کیا کہنے. خلیفۃ النبی کیوں نہیں کہا آدم کو, خلیفۃ النبی کیوں نہیں کہا آپ نے.
خلیفۃ الرسول کہیے. خلیفۃ اللہ کیوں؟ تم نے نبی کو پہچانا نہیں, نبی کا تم نے جانا ہی نہیں. اور قریب سے دیکھو, گھر میں رہ کے ابو لہب نہیں پہچان پائی, دوسری نام میں پہچان لے رہا. بغیریہ میں رہ کے ابو جہل نہیں چینی. پہچانو, سمجھو نبی کو. ارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانا کا جب کافرن گھیرے رہے, یہ جتنے بکرے رہے سب گھیر لی, اور گھیرے کے بعد رتیا بھر انتظار کرتن گھروں جو کھلے جیسے بھی کریں ویسے ماری, جیسے بھی کریں ویسے ماری, گھیرے رہے. یاد ہے نا ہجرت کی رات حضور کا گھرانا سب گھیرے رہے, اور سرکار اپنے مٹھیا میں کنکری لائی کیے. جب سب کے منہ پہ ماری تو کوئی دیکھوے نہیں, آنکھ کی روشنی سب کے پاس ہے, اکھیا ہے دیکھی نہیں. ایک مطلب ہمارے رسول کوئی ہی طاقت ہے کہ سامنے سے گزر جائے مگر جیتا چاہیے کہ نہ دیکھے دیکھیے نہیں, چاہے پوری حدیث پڑھ ڈالے دیکھیے نہیں, پورے دارالعلوم کی رجسٹری نہیں چلاوے دیکھیے نہیں, چاہے وہ دارالعلوم کا استاد ہو جائے مگر دیکھیے نہیں, شیخ الہند ہو جائے دیکھیے ہی نہیں, چاہے حکیم الامت ہو جائے دیکھیے ہی نہیں, چاہے بہت بڑا مولوی ہو جائے. جب ابو جہل نہیں دیکھ پائی تو شاگرد کیسے دیکھیے؟ رسول جسے دکھنا چاہتے ہیں وہی دیکھتا ہے, چاہے بغداد میں ہو, چاہے اجمیر میں ہو, چاہے لاہور میں ہو, چاہے کشمشا میں ہو, اور چاہے کرن میں ہو. جسے دکھتے ہیں وہ دیکھتا ہے, اور جسے دکھتے نہیں سامنے سے گزر جاتے ہو دکھائی نہیں پڑتا. اکیا چودھی آئی گئی نہیں دیکھا تو کیا پھینکی سرا کنکری؟ رسول نے پھینکا تھا اپنے ہاتھ سے. اللہ نے کیا کہا؟ اے نبی یہ کنکری جو تم نے پھینکی ہے یہ تم نے نہیں پھینکی ہے, ولیکن اللہ حرم, بلکہ اللہ نے پھینکی ہے. نبی کو پہچانو اور قریب سے دیکھو, تبلیغیوں کے چکر میں مت پڑو. ارے یہ نجدی جو اپنی جان اپنی تلوار سے نہ بچائے پاؤں, یہودیوں سے مدد مانگے, اے امریکہ اے برطانیہ اے فرانس, جی اپنی جان نہ بچائے پاؤ ایمان کا بچائیے. بڑی موٹی سی بات ہے, غوث اعظم نے ان کو ننگا کر دیا, بنا چینی ہے. غوث اعظم نے ان کو ننگا کیا ہے, اور ننگا کرنے کے لیے اپنی زمین پر بمبارڈمنٹ کو ہونے دیا. جتنے بم بغداد پر گریں گے وہاں کی تو اتنی ہی ننگی ہوتی چلی جائے گی. یہ غوث اعظم کل بھی اسلام پھیلا رہے تھے, آج بھی اسلام پھیلا رہے ہیں. تم نے ارے ورنہ کہا ہے کہ بم یہ بش کے باپ کی ہمت رہی, گرائی تو رہا غوث پاک کے روضے پر ہے, میزائل گرا رہا نہیں گرا, پھٹا نہیں پھٹا نا. ہم وہ میزائل بس پوچھے تھے کاہے گرے, کاہے یہاں آئے, کاہے امریکہ کے کہے سے, امریکہ کے کہے سے آئے, پتہ پھٹے کاہے نہیں, کہے دوست پاک کے کہے سے نہیں پھٹے. ان کی فیکٹری کو جو روک لے, دیکھو تم نے نبی کو پہچانا نہیں, غور سے دیکھو, قریب سے دیکھو, پھینک رہے کنکری رسول اللہ, توجہ چاہوں گا, پھینک رہے ہیں کنکری وہاں پہ رسول اللہ, اور قرآن کہتا ہے نہیں پھینک رہا ہے اللہ. تو رسول کے پھینکنے کو قرآن نے خدا کا پھینکنا کہا کہ نہیں؟ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ, من یطیع الرسول, جس نے رسول کی اطاعت کی, من یطیع الرسول, جس نے رسول کی پیروی کی, اطاعت کی, فقط تحقیق یقیناً اس نے اللہ کی اطاعت, یعنی جو رسول کا موتی ہو وہ اللہ کا موتی. تو مطیع الرسول کو قرآن نے مطیع اللہ کہا کہ نہیں. اب میں احتیاط کی زبان بولنے پر مجبور ہوں, ورنہ بات کچھ اور ہو جائے گی اور سینس نہ بگڑ جائے, اس میں علماء کرام کے لیے تشویش کی بات نہ ہو. تو جس غایت قرب کی بنیاد پر رسول کے پھینکنے کو خدا نے اپنا پھینکنا کہا, جس غایت قرب کی بنیاد پر مطیع الرسول
اطیعوا اللہ کہا، اسی قاعدے قرب کی بنیاد پر خلیفۃ الرسول کو خلیفۃ اللہ کہا جاتا ہے۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، ورنہ میرا رسول آدم سے پہلے نبی، اور یہ حدیث ہے، یہ تو حدیث شریف میں آدم سے پہلے میرا نبی، آدم سے پہلے نبی، ہمارا نبی آدم علیہ السلام سے بھی پہلے نبی رہے، یہ بعد میں نبی ہے۔ حضور فرماتے ہیں کنت نبی وآدم بین الماء والطین، میں تو اسے بڑے ٹائم بھی نبی رہا ہوں، جب آدم مٹی و پانی کے بیچ میں رہے، مٹی و پانی کے بیچ میں رہے ہم اس سے پہلے نبی۔ ایسے بتا دنیا میں پہلا آدمی کے ہے، پہلا آدمی کے حضرت آدم، بالکل ٹھیک۔ پہلا بشر آدم، پہلا انسان، فرسٹ مین آف دی ورلڈ آدم، پہلا منوش، پہلا منو آدم، پہلا انسان آدم، پہلا بشر آدم، اور رسول کہتے ہیں میں آدم سے پہلے نبی۔ جو آدم سے پہلے ہوگا وہ آدمیت سے پہلے ہوگا، جو آدم سے پہلے ہوگا بشریت سے پہلے ہوگا، جو آدم سے پہلے ہوگا انسانیت سے پہلے ہوگا۔ اور مولانا ذرا پوری بات سن لیجئے گا، بہت نازک بات آ گئی، اگر ایک جملہ سن کر کے تم چلے جاؤ گے تو گمراہ ہو جانے کا ڈر ہے، لیکن اگر پوری بات سن لیا تو کبھی گمراہ نہ ہونے کا یقین۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں آدم سے پہلے نبی، تو جو آدم سے پہلے وہ آدمیت سے پہلے، جو آدم سے پہلے ہوا وہ انسان سے پہلے ہوا، انسانیت سے پہلے ہوا۔ اس وقت یہ دھیان میں رہے لفظ، وہ ٹائم، اے ٹائم نہیں، اس وقت، اس وقت نہیں، اس سمے، اس سمے نہیں، اس وقت میں بات کر رہا ہوں، اس وقت کی، اس وقت کو دھیان میں نہ لانا۔ میرا رسول آدم سے پہلے نبی ہے، تو آدم سے پہلے نبی، تو جو آدم سے پہلے وہ آدمیت سے پہلے، جو آدم سے پہلے وہ بشریت سے پہلے، جو آدم سے پہلے وہ انسانیت سے پہلے، تو جو انسانیت سے پہلے ہوگا اس وقت انسان کیسے، جو بشریت سے پہلے ہوگا اس وقت بشر کیسے، تو پتا چلا میرا نبی بغیر بشریت کے نبی رہ چکا ہے، میرا نبی بغیر بشریت کے نبی رہ چکا ہے۔ اور اس سے پڑھے لکھے لوگوں یہ بھی سمجھ جاؤ کہ اس سے یہ بھی پتا چلا کہ نبوت کے لیے بشریت ضروری نہیں، نبوت کے لیے بشریت ضروری نہیں، اعلان نبوت کے لیے بشریت ضروری ہے۔ اعلان نبوت کے لیے اے رسول جب تم نبوت والے رہو گے تب تمہیں بشر نہیں بنایا جائے گا، لیکن جب اعلان کے لیے بھیجا جائے گا تو بشر بنایا جائے گا۔ بشر کی اصلاح کرنی ہے، بشر کے لباس میں جاؤ، اے محبوب تمہیں بشر کے انداز میں چلنا ہے، اگر تم آدمی بن کر کے نہیں جاؤ گے تو آدمیوں کو چلنا پھرنا کون سکھائے گا، پانی پینا کون سکھائے گا، کھانا کھانا کون سکھائے گا، کپڑا پہننا کون سکھائے گا، شادی کرنا کون سکھائے گا، تجارت کرنا کون سکھائے گا، دھندا کرنا کون سکھائے گا، مسجد بنانا کون سکھائے گا، اور مسجد سے بت نکالنا کون سکھائے گا۔ میرے نبی تم چلو تاکہ میرے بندوں کو دیکھ دیکھ کے چلنا ہو جائے، جیسے سرنامیوں تمہیں اپنے باپ سے اپنی ماں سے ہندوستانی سنتے سنتے ایلی گیلی بولنا گئی، سنتے سنتے تم ہندوستانی بولنے لگے، دیکھتے دیکھتے تم ڈچ بولنے لگے، دیکھتے دیکھتے تم کو ڈچ لینگویج آ گئی۔ میرے نبی تم چلو گے، جب تمہیں دیکھیں گے تو یہ دیکھتے دیکھتے تمہاری چال آ جائے گی، چلتے چلتے تمہارے بول آ جائیں گے، تم کچھ بولو گے انہیں بولنا آ جائے گا، یہ مصطفیٰ یہ انسان پینے میں بھٹک گیا ہے، تم پی لینا تاکہ بندوں کو پینے کا دم آ جائے۔ اے مصطفیٰ تم ذرا سا سو لینا، تمہاری سونا بھی معراج ہے مگر اس لیے سو لینا تاکہ میرے بندوں کو سونا آ جائے۔ میرے نبی بستر سے اٹھ جانا، ارے تم تو ہر وقت عبادت میں رہتے ہو مگر پھر بھی مسجد میں جانا تاکہ میرے بندوں کو مسجد میں جانا آ جائے۔ اے رسول تمہاری ایک ایک سانس عبادت میں گزرتی ہے مگر پھر بھی امامت کر دینا تاکہ میرے بندوں کو امامت کرنا آ جائے، امامت کا منصب آ جائے۔ اے مصطفیٰ تم فیصلے کرو تاکہ میرے بندوں کو فیصلہ کرنا آ جائے۔ اے مصطفیٰ سارے ایمان والوں کو اکٹھا کر دو تاکہ میرے بندوں کو اتحاد کرنا آ جائے۔
آپس میں متحد رہنا آ جائے, آپس میں ایک ہو جائے, آپس میں متحد و اتحاد کی طاقت پیدا ہو جائے. اے مصطفیٰ تم خدیجہ سے شادی کرو تاکہ میرے بندوں کو آوارگی کو ختم کر کے, عیاشی کو ختم کر کے اپنا گھر بسانا آ جائے, اپنے گھر کو چراغ بنانا آ جائے. اے مصطفیٰ تم فاطمہ کی پرورش کرو تاکہ میرے بندوں کو اولاد کی پرورش کرنا آ جائے. میرے رسول یہ تو کھلونے دے کر اولاد کو بگاڑ رہے ہیں, یہ تو فرصتیں دے کر اولاد کو بگاڑ رہے ہیں, یہ تو غلط روپے دے کر کے اولاد کو بگاڑ رہے ہیں. اے نبی تم پیٹ پہ پتھر باندھ کے اولاد کی پرورش کرو تاکہ میرے بندوں کو غریبی میں بھی اولاد کی پرورش کرنا آ جائے. اور جب اسلام مطالبہ کرے تو اے مصطفیٰ بدر و احد, خیبر و خندق میں تلوار اٹھا لو تاکہ میرے بندوں کو اسلام پھیلانے کے لیے جہاد کرنا آ جائے, جہاد کرنا آ جائے, کلیجہ کٹانا آ جائے, گردن دینی آ جائے, کافر کو للکارنا آ جائے. بدھ کے آگے نہ جھکے اور کافر کے آگے نہ جھکے, امریکہ سے بھیک نہ مانگے, فرانس سے بھیک نہ مانگے, برطانیہ کی روٹیوں پہ نہ پلے بلکہ کے ٹکڑوں پر پلے, تو مصطفیٰ فاطمہ کے ٹکڑوں پر پل جائے, علی کے ٹکڑوں پہ پل جائے. میرے نبی جب تم کامیاب ہو جاؤ, اے میرے نبی جب تمہیں کامیابی ملے, جب تم فتح مکہ کر لو, جب فتح مکہ کر لو, مکے کو فتح کر لو, مدینہ فتح ہو جائے, طائف فتح ہو جائے, جب پورے عرب میں تمہاری حکومت بن جائے, اپنے بچے کو حکومت نہ دینا, اپنے بچے کو حکومت نہ دینا, اپنی اولاد کو نہ دینا, بلکہ کسی وفادار کو دینا, جو سب سے افضل ہو اسے دے دینا, جو سب سے برتر ہو اسے دے دینا, جو سب سے اعلیٰ ہو اسے دے دینا, تاکہ کوئی بھی اسلام کی امانت اپنے بیٹے کو نہ دے, بیٹے ہونے کی بنیاد پہ نہ دے, اولاد ہونے کی بنیاد پر نہ دے. میرے نبی تم خلافت جب دینا, جب بادشاہت بٹے یعنی خلافت راشدہ بٹے, تو ابو بکر کو دے دینا, عمر کو دے دینا, عثمان کو دے دینا, اور علی بھائی ہے اس حیثیت سے نہیں, حقدار ہے اس حیثیت سے دے دینا, حقدار ہے اس لیے دے دینا. میرے دوستو رسول کو دیکھو اور دل کی آنکھ سے دیکھو, سینہ کھول کر کے دیکھو, کلیجہ پھیلا کر کے دیکھو, آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر کے دیکھو. میرے رسول کے پاس جب بھوک تھی تب خدیجہ ہے, جب بھوک تھی تو پاس میں فاطمہ ہے, جب بھوک تھی تو پاس اولاد ہے, اور جب دولت آئی, جب حکومت آئی تو انہوں نے اپنی اولاد کو نہیں دیا, اپنے گھر کو نہیں دیا, بلکہ ابو بکر پا رہے ہیں, عمر پا رہے ہیں, عثمان پا رہے ہیں. یعنی حکومت ملی تو وفاداروں کو دے دیا, مگر جب اسلام کو خطرہ ہوا, جب اسلام کو بدلا گیا, جب اسلام کو بدلنے کی کوشش کی گئی, ارے جب اسلام پہ مصیبت آئی تب صحابیوں کو نہیں بھیجا, فاطمہ کے لال کو کربلا میں بھیج دیا. رسول پاک نے ارے تیرے کو بچانے کے لیے, تجھے بچانے کے لیے, سرنامیوں اور گج میں رہنے والوں تمہیں بچانے کے لیے میرے نبی نے اپنی بہترین بیٹی کے بہترین بیٹے کو کربلا میں کٹوا دیا. حسین اپنا خون بہا دو تاکہ ابو بکر کی خلافت مجروح نہ ہونے پائے, عثمان کی اور ابو عمر کی قیادت مجروح نہ ہونے پائے. یعنی جب دولت بانٹنا تھا تو اشرف مبشرہ کو دیا, اور جب گردن کٹوانا تھا تو اپنی اولاد چھین لیا. ایسا رسول زمانے نے نہ دیکھا ہے نہ دیکھے گا. جب میرا رسول اتنا بے مثال ہے تو اس کا اسلام کتنا بے مثال ہے. اب پتا چل گیا اللہ نے اسلام کو کیوں چنا. ان الدین اسلام وآخر دعوانا صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہو جاؤ, تو پورے ادب سے, پوری محبت سے ایسا سمجھو ہم اس وقت ہالینڈ میں نہیں ہیں, ہم اس وقت بالکل رسول پاک کی جانی کے سامنے کھڑے ہیں. اور سلام